نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم انک لعلی خلق عظیم۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اخلاق کے 3 درجے ہیں: اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمانہ۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کہ جو آپ کے ساتھ جیسا معاملہ کرے آپ اس کے ساتھ ویسا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ یہود کے اخلاق ہیں۔ وہ کہتے تھے جو تمہیں کھلائے تم اس کو کھلاؤ، جو تمہیں پلائے تم اسے پلاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر اخلاق کریمانہ نصارہ کے اخلاق ہیں۔ وہ کہتے تھے جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتے اسے معاف کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہمارے اور آپ کے آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہیں کہ آپ احسان بھی کرو، فرمایا معاف بھی کرو اور ساتھ احسان بھی کرو۔ آپ کا یہ طریقہ کار ہے، آپ کی یہ اخلاق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آج ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، معاشرے میں بد اخلاقی بڑھتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو ہم ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے۔ وہ پتھر مارنے والے جو طائف میں تھے ان کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کو لے کر آئے۔ حدیث کی کتابوں میں عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ایسے ختم کر دیا جائے جیسے دانہ چکی کے 2 پڑوں کے درمیان رکھ کے ختم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ہدایت دیں گے۔ اس کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں قبیلہ بنو ثقیف کے بہت سارے لوگوں کو، طائف والوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور آخر میں یہاں تک بھی پاکستان کے حصے تک بھی محمد بن قاسم یہ قبیلہ بنو ثقیف کے آدمی تھے جو یہ اسلامی فتوحات میں آگے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دینی بہت زیادہ کام لیا۔ ہمیں بھی اپنی اولاد سے، بیوی بچوں سے، اولاد سے بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ ہماری اولادیں ہم سے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے اور اخلاق میں کمی کی وجہ سے دور ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے اخلاقی پہلو کو، اپنی اولادوں کو اپنے قریب کریں، اور اس کا نقصان یہ ہوگا اگر ہم اپنی اولادوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئے تو برے لوگ ان کے ساتھ اخلاقی رویہ اختیار کر کے ان کو گمراہ کر دیں گے۔ جیسے آج کل مسلمان جو ہے اخلاقی گراوٹ کا شکار